الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پہ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ماہ شعبان المعظم میں نفحات الہیہ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں کچھ نکات، کچھ عرائض، کچھ گفتگو بیان کی جا رہی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٌ، متوجہ ہو، آگاہ رہو کہ بے شک اللہ کی جانب سے تمہاری زندگی کے ایام میں کچھ ایسے لمحات، کچھ ایسی گھڑیاں ہیں الا فتعرضوا لہا، کہ ان لمحات میں ان گھڑیوں کو تم اپنے لیے غنیمت شمار کرو اور ان سے فیضیاب حاصل ہو۔ انہی لمحات اور انہی نایاب گھڑیوں میں ماہ شعبان المعظم کے یہ ایام ہیں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں روزے رکھنا، صدقہ دینا اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پر درود بھیجنا، یہ اہم ترین وظائف میں سے ہے کہ ایک مومن انہیں اپنی زندگی میں اپنا نصب العین قرار دے۔ اور بیان ہوا کہ حضرت امام زین العابدین علیہ الاف و تحیت و ثنا کی جانب سے اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل۔ ماہ شعبان میں صلوات شعبانیہ بیان ہوئی کہ جو ہر روز زوال کے وقت جس کی تلاوت اور قرأت کا جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے کہ روزانہ اس کی تلاوت کی جائے، اور بیان ہوا کہ اگر زوال کے وقت کوئی نہیں پڑھ سکتا تو پھر زوال کے علاوہ پڑھ لیا جائے۔ گو کہ اس صلوات میں اور دعا میں شعبان کا ذکر ہے، لیکن اس کے باوجود علماء کہتے ہیں کہ اسے کسی وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے سال کے دوسرے ایام میں، یعنی گویا کہ اس میں کہا گیا ہے کہ ھذا شہر، یہ جو مہینہ ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ اسے شعبان کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس صلوات کا آغاز ہی صلوات سے ہوتا ہے، یعنی صلوات شعبانیہ خود صلوات سے شروع ہوتی ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ اور پھر آگے جو کلمات نورانیہ اس میں بیان کیے گئے، ہر کلمے کے اوپر اگر گفتگو کی جائے، علماء کرام فضلاء اگر اس پر گفتگو کریں تو اس پہ کئی جو ہے وہ دہائیاں اس پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ مثلا شجرۃ النبوہ، شجرۃ النبوہ سے یہاں کیا مراد ہے کہ نبوت کا شجر، رسالت کا مقام، شجرۃ النبوہ۔ وموضع الرسالہ، یعنی جہاں رسالت کا مقام ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ومختلف الملائکہ، یعنی جہاں ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہے، جہاں ان کی رفت و آمد ہوتی ہے، ملائکہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہم صل علی محمد و آل محمد، حضرت کی شہادت کے بعد جب حضرت صدیقہ طاہرہ افسردہ رہا کرتی تھیں، غمگین رہا کرتی تھیں، عزاداری میں مصروف رہا کرتی تھیں، تو خداوند متعال اپنے مقرب فرشتے جبرائیل کو
حضرت صدیقہ طاہرہ کی تسلی و تشفی کے لیے ان کے پاس بھیجا کرتا تھا، اور وہ آ کر خدا کا پیغام حضرت فاطمہ زہرا کو سنایا کرتے تھے۔ وہ تمام پیغام مکتوب ہوا اور ایک کتاب تشکیل پائی جسے مصحف فاطمہ کہتے ہیں، جو ہم ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے اسرار میں سے ہے، یعنی اسرار امامت کا حصہ ہے، ہر امام کے پاس رہا ہے اور اب حضرت امام زمان کے پاس ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی تمام ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا فرشتوں سے، ملائکہ سے، جبرائیل سے رابطہ رہا ہے، لیکن یہ رابطہ نبوت کی دلیل نہیں ہے۔ وَمَعْدِنِ الْعِلْمِ، یہ اہل بیت وہ اہل بیت ہیں کہ جو علم کی کان ہیں، کہ جہاں سے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ وَأَهْلِ بَيْتِ الْوَحْيِ، یعنی وہ گھر ہے کہ جہاں پر وحی نازل ہوتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور وہ گھر کہ جس میں حضرت جبرائیل کے آنے کے آثار موجود تھے، جس میں وہ مقامات موجود تھے جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیغام الہی آیا کرتا تھا۔ یہ وہ گھر ہے۔ تو اس طرح سے یہ صلوات شعبانیہ کا آغاز ہوتا ہے اور ایک چند پیراگراف پر یہ مشتمل ہے، لیکن چونکہ آغاز اللہم صلی علی محمد و آل محمد سے ہوتا ہے، اور یہ صلوات اس صلوات شعبانیہ میں 6 مرتبہ تکرار ہوئی ہے، یعنی 6 مرتبہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہا گیا ہے، اور اس کے بعد ایک پیراگراف دعا کا اس کے بعد بیان ہوا ہے۔ اور پھر جب یہ 6 دفعہ صلوات اور اس کے بعد کی جو فضائل ہیں اہل بیت کے وہ بیان کرنے کے بعد خداوند متعال کی بارگاہ میں التجا کی گئی ہے اور تقاضا کیا گیا ہے۔ یہ ہے صلوات شعبانیہ کا ایک جو ہے وہ ڈھانچہ اس طرح سے بنتا ہے۔ لیکن چونکہ آغاز اس صلوات شعبانیہ کا درود سے ہوتا ہے، تو آج پھر صلوات کی برکات کے بارے میں کچھ احادیث آپ کی خدمت میں بیان کروں، چونکہ اس شعبان کے مہینے میں اہم عمل زیادہ کثرت سے صلوات پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اس شعبان کے مہینے میں رسول خدا کے اس مہینے میں خود کو رسول خدا کے قریب کرنا چاہتا ہے، ان سے فیض حاصل کرنا چاہتا ہے، ان سے نورانیت کو کسب کرنا چاہتا ہے، تو جیسا کہ رسول نے فرمایا کہ الشہر شہری، یہ میرا مہینہ ہے، تو اس شعبان میں جو کہ رسول خدا کا مہینہ ہے، تو انسان کو وہ اعمال انجام دینا ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقرب کا باعث ہیں، جیسے خود صوم ہے، روزہ ہے، اس کی بہت تاکید کی گئی ہے شعبان میں، جیسے کہ رجب المرجب میں روزے کی تاکید کی گئی تھی، اسی طرح سے شعبان میں روزے کی تاکید ہے، اور پھر صدقہ دینے کی تاکید ہے، اور پھر صلوات محمد و آل محمد پر پڑھنے کی بہت تاکید ہے۔ اور بیان ہوا تھا کل کہ یہ صلوات جو انسان پڑھتا ہے تو یہ انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، محو ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی تازہ متولد ہوا ہو، ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کے نامہ اعمال میں بالکل کوئی گناہ نام کی چیز ہی نہیں تھی، بالکل ایسے پاک و پاکیزہ انسان اس درود شریف کی برکت سے پاک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انسان جس قدر اپنے وجود کو صلوات سے معطر کرے اور درود شریف کی قرأت کرے، یہ اس شعبان میں تاکید کی گئی ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ مرحوم شیخ صدوق، ایک عظیم الشان محدث، ایک عظیم الشان شیعہ عالم، اپنی کتاب ثواب الاعمال، اس کتاب میں صفحہ نمبر 185 پر اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا الصلاۃ علی النبی وآلہ امحق للخطایا، رسول خدا اور ان کی آل پر درود جو ہے، جو صلوات ہے، وہ گناہوں کو جو ہے وہ محو کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے، محو کر دیتی ہے۔ من الماء الی النار، کہ جیسے آپ پانی کو آگ کے اوپر بہاتے ہیں اور پانی
آگ پر جاری ہونے سے آگ بجھ جاتی ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا اور ان کی آل پر درود بھیجنا گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے، ایسے ختم کر دیتا ہے کہ جتنا آگ بھی نہیں کر سکتی، یہ اس سے زیادہ تیز کردار ادا کرتا ہے رسول خدا پر درود بھیجنا۔ والسلام علی النبی افضل من عتق الرقاب، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کرنا، یعنی السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رسول خدا پر یہ سلام ہے، تو رسول خدا پر سلام کرنا یہ بندے آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ رقبہ نہیں ہے، رقاب، بندے، ایک سے زائد، دو سے زائد، کہ حد اقل مقدار اس کی 3 ہوتی ہے جمع کی، تو یہ غلام اللہ کی راہ میں آزاد کرنے سے اس کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے کہ انسان رسول خدا پر سلام بھیجے۔ اور ہماری الحمدللہ یہ ایک اچھی سنت ہے مومنین کی کہ وہ اپنے جو عبادات ہیں ان کے آغاز میں، ان کے اختتام پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کا تکرار کرتے ہیں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ یہ بہت فضیلت کا عمل ہے۔ اور پھر جب نماز ختم ہوتی ہے تو ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام پر سلام بھیجا جاتا ہے۔ تو در واقع یہ درود شریف کا عمل، وہ سلام کا عمل انسان کو ایسے پاکیزہ کر دیتا ہے کہ انسان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اور الحمدللہ ہمارے یہ اعمال جو انجام ہوتے ہیں مساجد میں، امام بارگاہوں میں، وہ تقریباً ہر 5 نمازوں کے بعد ہم یہ اعمال انجام دیتے ہیں۔ تو جو مومنین باقاعدہ ان اعمال میں شریک ہوتے ہیں وہ تو اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں۔ جب یہ اللہ کے فرشتے بن جاتے ہیں یہ مومنین، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارا آپس میں ایک دوسرے سے نزاع رہتا ہے، ایک دوسرے سے جھگڑا رہتا ہے، ایک دوسرے سے ہماری نوک جھوک رہتی ہے مختلف مسائل میں؟ تو اس کی بنیادی وجہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس صلوات کی برکت سے، اس سلام کی برکت سے پاکیزہ تو ہو جاتے ہیں، لیکن پاکیزہ ہونے کے بعد ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کو، ان کے کلام کو بھی سیکھیں۔ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، کہ اگر لوگوں کو ہمارے کلام کا علم ہو جائے تو ہماری پیروی کریں گے۔ لہٰذا یہ درس و بحث کا سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ باقاعدہ مومنین کو چاہیے کہ ہر روز نمازوں کے بعد، دن میں کسی ٹائم، صبح کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد آپس میں بیٹھیں، کچھ ذکر کریں کلام اہل بیت کا، کچھ نورانی احادیث اہل بیت کو اپنی زبان پر جاری کریں، کچھ ایسا پیغام جو وہ ہستیاں مومنین کے لیے پیغام پہنچا گئی ہیں، اور ہمارے ان محدثین نے زحمت کی ہے، رنج اٹھایا ہے، ان احادیث کو ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ کوئی معمولی خدمت نہیں ہے اسلام کی۔ تو اس پیغام کو اگر ہم نظر انداز کر دیں، اس پیغام کو نہ سنیں، تو در واقع یہ ہماری ایک کم لطفی ہے، ایک جو ہے وہ ناقدری جسے کہا جائے کہ ہم اہل بیت کے قدردان نہیں ہیں، کہ اتنی فضیلت کہ اگر ہم ایک دفعہ درود بھیجتے ہیں محمد و آل محمد پر تو ہمارے گناہ آگ جیسے پانی آگ پر بہایا جاتا ہے، اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور ہم پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب ہم اس کے بعد سلام بھیجتے ہیں رسول خدا اور ان کی آل پر، تو ہم گویا کہ بندے آزاد کرنے سے زیادہ اس کا درجہ لیتے ہیں، لیکن ان کے کلام کی نہ تو شنوائی ہے ہمارے وجود میں اور نہ ہی پھر اس کی پیروی ہے۔ تو پھر انسان کیسے ملکوت کی طرف پرواز کرے؟ اب یہ نورانی ہو گیا ہے، یہ پاکیزہ ہو گیا ہے، اب فقط دیر اس بات کی ہے کہ کلام اہل بیت سے نور کو حاصل کرے۔ وہ نور ہم حاصل نہیں کرتے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ باہر جاتے ہیں تو پھر دوبارہ جب اسی معاشرے سے ہمارا سروکار پڑتا ہے جو اس مسجد سے باہر ہے، یا حتیٰ نماز کے بعد آپس میں مومنین بس اوقات ایک دوسرے سے الجھ پڑتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قال الصادق و قال الباقر ہماری زندگی میں موجود نہیں ہے، کہ امام باقر نے یہ کہا، امام صادق نے یہ کہا، امام زین العابدین نے یہ کہا، امیر المؤمنین نے یہ کہا، نہج البلاغہ صحیفہ سجادیہ، یہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ تو جب ہم امیر المؤمنین کے چاہنے والے ہیں، امیر المؤمنین کے عاشق ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں نہج البلاغہ نہیں ہے؟ ہم اس قدر سید الشہداء کی عزاداری کرتے ہیں، تو کیا وجہ ہے ہماری زندگی میں دعائے عرفہ سید الشہداء نہیں ہے، پیغام سید الشہداء نہیں ہے؟ تو یہ در واقع ایک
توجہ دلانے کا ایک وہ نقطہ ہے کہ ہمیں ان نکات پر توجہ دینی چاہیے۔ در واقع دخل مقدر کے ایک سوال اٹھتا ہے، اس کا جواب یہاں پر جو ہے وہ دیا جائے۔ دوسرا ایک اہم نقطہ جو صلوات سے متعلق ہے کہ صلوات کا اجر ہزاروں گنا ہے، یعنی انسان ایک درود پہ بھیجتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہتا ہے، تو اس کو 1000 برابر اس کا جو ہے وہ اجر مل جاتا ہے۔ عمل اس نے ایک کیا ہے، درست ہے، لیکن اجر اس کا اس قدر عظیم ہے، اس قدر فراوان ہے کہ انسان ورطۂ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآل محمد، امام جعفر صادق سے مرحوم مجلسی نے کتاب شریف ہے بہار الانوار، جلد نمبر 17 ہے، صفحہ نمبر 30 پر اس روایت کو تحریر کیا ہے۔ فرماتے ہیں اذا ذکر النبی فاکثروا الصلاۃ علیہ، جب رسول خدا کا ذکر ہوتا ہے تو کثرت کے ساتھ ان پر درود بھیجو، یہ کثرت کے ساتھ کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِي صَلَاةً وَاحِدَةً، جو رسول خدا پر صرف ایک درود بھیجتا ہے، صلی اللہ علیہ الف صلاۃ، کہ اللہ اس کے اوپر 1000 صلوات بھیجتا ہے۔ کون؟ اللہ، یعنی ہم ایک صلوات بھیجتے ہیں تو آگے سے اللہ 1000 صلوات بھیجتا ہے۔ عجیب، فقط اللہ تنہا بھیجتا ہے؟ نہیں، اکیلا اللہ نہیں ہے، بلکہ اللہ فی الف صف من الملائکۃ، 1000 فرشتوں کے ساتھ مل کر بھیجتا ہے۔ یعنی اگر میں ایک دفعہ درود بھیجتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی اپنی اس عظمت کے ساتھ 1000 فرشتوں کی صف میں میرے اوپر جو ہے وہ متقابلاً درود اور سلام بھیجتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم وَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِّمَّا خَلَقَهُ اللَّهُ، اور مخلوقات میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو جس پر مخلوق کا اطلاق ہوتا ہو الا صلی علی ذلک العبد، کہ وہ مخلوقات بھی اللہ کی جو ہے وہ اس عبد پر درود بھیجتی ہے۔ بس دیکھیں کتنی عظمت ہو گئی کہ خود خداوند متعال ہے 1000 دفعہ، اللہ کے 1000 فرشتے ہیں اور ہر فرشتہ بھی 1000 دفعہ، اور پھر اللہ نے جتنی بھی مخلوق کو بھیجا ہے وہ مخلوق اس عبد پر درود بھیج رہی ہے۔ لصلاۃ اللہ علیہ وصلاۃ ملائکتہ، کیوں یہ مخلوق بھیج رہی ہے؟ چونکہ اللہ نے اور اللہ کے ملائکہ نے اس عبد پر درود بھیجا ہے، تو اب مخلوق بھی اللہ کی پیروی کرتے ہوئے اس عبد پر درود بھیج رہی ہے۔ تو کس قدر عظمت ہے اس صلوات کی۔ فمن لم یرغب فی ھذا فہو جاہل مغرور، اب اتنی فضیلت اگر بیان ہو جائے اور کوئی شخص درود شریف کی قراءت نہیں کرتا تو امام فرماتے ہیں فمن لم یرغب، جو درود کی طرف رغبت نہیں کر رہا، فی ھذا، اس قدر فضیلت کے باوجود، فہو جاہل، وہ شخص جاہل ہے۔ صرف جاہل ہی نہیں ہے، مغرور، اس کو اپنے وجود پر غرور ہے اور اللہ اس کے غرور کو خاک میں ملائے گا۔ لہٰذا اس قدر عظمت ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں قد برئ اللہ منہ ورسولہ واہل بیتہ، اب جو شخص جاہل بھی ہے، مغرور بھی ہے، تو اس جاہل اور مغرور سے اللہ بھی بری ہے، اللہ کا رسول بھی بری ہے، اور اللہ کے اہل بیت بھی بری ہیں۔ کس قدر عظمت ہے اس صلوات کی۔ لہٰذا یہ صلوات کوئی معمولی صلوات نہیں ہے، اور بالخصوص یہ جو صلوات شعبانیہ اس شعبان کے مہینے میں ہر روز قراءت کا جو ہمیں دستور دیا گیا ہے، جو حکم دیا گیا ہے، پھر یہ کوئی معمولی نہیں ہے کہ اس صلوات کے اندر بھی 6 مرتبہ صلوات بھیجی جا رہی ہے اور اہل بیت کے فضائل کو بیان کیا جا رہا ہے، اور پھر آخر میں اللہ سے اپنی حاجت کا اور دعا کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ صلوات در واقع ایک ایسی زنجیر کا کردار ادا کرتی ہے جو انسان کو خداوند متعال سے، ملائکہ سے اور اہل بیت سے متصل کر دیتی ہے، یعنی ایک مکمل دائرے کی صورت میں، کہ ایک ربط اس کا خداوند متعال سے شروع ہوتا ہے، اب تک پہنچتا ہے، اور پھر دوبارہ تمام یہ ہستیوں سے ہوتا ہوا خداوند متعال تک دوبارہ پہنچتا ہے، اور اس بندے کو اب یہ صعود دیتا ہے اور بلندیاں عطا کرتا ہے۔ یہ ہے عرفان صلوات۔ تیسرا موضوع کہ صلوات اگر میزان پر رکھی جائے تو سنگین ترین چیز ہوگی،
یعنی آپ نے یہ چیز سنا ہے کہ انسان بالآخر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اس کی نیکیاں میزان پر رکھی جائیں گی، اس کی برائیاں میزان پر رکھی جائیں گی، جو ترازو ہے جس پر اللہ نے انسان کے اعمال کو تولنا ہے۔ تو اب انسان کے اعمال رکھے جائیں گے، ایک طرف اس کی اگر نیکیاں ہیں تو دوسری طرف اس کی برائیاں ہیں۔ اگر نیکیاں اس کا اعمال سنگین ہو جائے، نیکیاں زیادہ ہوں، برائیاں کم ہو جائیں، تو یہ اللہ کا مقرب بندہ ہوگا، اللہ اس کی برائیوں کو معاف کر دے گا، چلو تھوڑا بہت کوئی اگر اس کو سزا بھی دے دی جو اس کے نامہ اعمال میں بہت ہی نیکیاں ہیں۔ لیکن اگر اس کے نامہ اعمال میں صلوات آ جائے تو پھر اس کا سنگینی تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے، وزن تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ چونکہ ابھی فضیلت آپ نے دیکھی کہ اگر انسان 1 صلوات بھیجتا ہے تو اللہ 1000 صلوات بھیجتا ہے، اللہ کے 1000 ملائکہ بھی اللہ کے ساتھ اس 1000 صلوات میں شریک ہوتے ہیں، اور پھر جب اللہ اور ملائکہ صلوات بھیج رہے ہیں تو تمام مخلوقات بھی اللہ کی اس عبد پر اور اس بندے پر صلوات بھیجتی ہے، تو بس نامہ اعمال تو سنگین ہونا ہے، خود بخود وزنی ہو جانا ہے۔ لہٰذا امام محمد باقر یا امام جعفر صادق سے یہ روایت ہے، جسے مرحوم شیخ حر آملی، کتاب ہے وسائل الشیعہ، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر باب نمبر 34 ہے، ابواب ذکر، وہاں پر اس روایت کو وہ ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ما فی المیزان شیء اثقل من الصلوات علی محمد و آل محمد، کہ جو میزان ہے، جو ترازو ہے، اس پر کوئی شے اس صلوات محمد و آل محمد سے زیادہ ثقیل اور زیادہ وزنی چیز کوئی نہیں ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَإِنَّ الرَّجُلَ لَتُوضَعُ أَعْمَالُهُ فِي الْمِيزَانِ فَتَمِيلُ بِهِ، کہ جب اس بندے کے اعمال کو اس میزان پر رکھا جاتا ہے تو اب وہ نہایت ہی ہلکے ہیں، بہت ہی ہلکے ہیں۔ یہ بندہ اپنی زندگی میں کچھ نہیں لے کر آیا ہے، نمازیں ہیں تو کوئی کسی قابل نہیں ہے، جو روزے ہیں تو کسی کام کے نہیں ہیں، صدقہ ہے، خیرات ہے، کچھ نہیں ہے، کسی کام کی نہیں ہے، یعنی ہلکا ہے، اس کا نامہ اعمال ہلکا ہے۔ پھر اب جب ہلکا ہے فَيُخْرِجُ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، تو پھر اب اس کے نامہ اعمال میں صلوات اٹھا کر اس میزان پر رکھی جاتی ہے۔ فَيَضَعُهَا، اس کو رکھا جاتا ہے اس میزان کے اوپر، فی میزان ہی، فَتَرْجَعُ، تو جب میزان پر رکھا جاتا ہے تو وہ میزان برتری اختیار کر جاتا ہے، اس کا وزن بڑھ جاتا ہے، اس کا جھکاؤ زیادتی کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر انسان اپنے نامہ اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں سنگین کرنا چاہتا ہے، وزنی کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا معمول بنائے۔ ایک تو یہ مساجد میں جو ہم صلوات پڑھتے ہیں نماز کے بعد اور سلام کرتے ہیں نماز کے بعد، یہ تو ہمارا مساجد کا ایک عبادت ہے، لیکن انسان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اپنی زندگی کا روٹین ہی صلوات بنا لے۔ بعض شخصیات کو ہم نے مشاہدہ کیا کہ جب بھی وہ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ اپنے کام کے آغاز سے پہلے اللہم صل علی محمد و آل محمد کہتے ہیں۔ بعض افراد کو دیکھا کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں۔ تو یہ آداب ہیں عزیزان محترم، افعال کے، کاموں کے انجام دینے کے یہ آداب ہیں، اور یہ آداب انسان اہل بیت سے سیکھتا ہے۔ اور اگر انسان اہل بیت کو جو ہے وہ پڑھے، ان کو جانے، ان کا معتقد ہو، ان کا شیعہ ہو، ان کا محب ہو، اور یہ آداب نہ سیکھے تو درواقع مومن بے ادب کہلائے گا نا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا یہ مشغلہ بنا دے کہ وہ باقاعدہ محمد و آل محمد پر درود کو اپنی زندگی کا حصہ قرار دے۔ لہٰذا ہمیں اس صلوات سے یہ پہلا پیغام ملتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا معمول ہونا چاہیے۔ دوسرا پیغام یہ ملتا ہے کہ ہمیں اس سے غفلت نہیں کرنی چاہیے، چونکہ جو اس سے غفلت کرتا ہے تو روایت میں کیا بیان ہوا کہ وہ جاہل بھی ہے، مغرور بھی ہے، اور اگر جاہل اور مغرور بن گیا تو اللہ بھی اس سے بری ہے، اللہ کا رسول بھی بری ہے، اور اہل بیت بھی اس سے بیزار اور اس سے بری ہیں۔ تو ہم کیوں ایسا کردار اپنائیں کہ وہ ہستیاں ہم سے بری ہوں؟ لہٰذا ہمیں اس صلوات کو اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے، بطور خاص اس شعبان کے مہینے میں نفحات الہیہ اور نفحات رحمانیہ کو حاصل کرنے کے لیے یہ ہماری زندگی کا ایک باقاعدہ حصہ ہونا چاہیے۔ پھر ایک اہم پیغام یہاں سے ہمیں ملتا ہے کہ جب بھی انسان کی زندگی میں کوئی مشکل گھڑی آتی ہے، کوئی پریشانی کا وقت آتا ہے، ایسی پریشانی کہ جو انسان اب سمجھتا ہے کہ بھئی میری یہ پریشانی کہاں سے حل ہوگی،
انسان ادھر ادھر ایسے افراد کو تلاش تو کرتا ہے کہ جو مشکل کشائی کا کردار ادا کرتے ہیں، خود مشکل کشا کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتا ہے؟ لہٰذا محمد مصطفیٰ، ان کے اہل بیت اور ان کی آل پر اگر صلوات بھیجے تو مشکل کشائی کا بہترین ذریعہ یہی درود شریف ہے۔ لہٰذا ہمارے علماء نے، فقہاء نے، بزرگان نے صلوات کے متعدد ایسے وظائف بیان کیے ہیں جو اگر انسان اپنی زندگی میں مشکلات کے لمحات میں ان وظائف کو انجام دے تو انسان کی مشکل کشائی ہو جاتی ہے۔ اور پھر اہم مرحلہ کہ ہمارے تمام گھروں میں جو ہے وہ مرحومین عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں، اور انسان بعض اوقات اپنے مرحومین سے بہت زیادہ وابستگی رکھتا ہے، بہت زیادہ اس کی قلبی لگاؤ ہے، اپنے والد سے، اپنی والدہ سے رخصت ہو چکے ہیں اس دنیا سے، اپنے بیٹے سے، بیٹی سے، اپنی بہن سے جو رخصت ہو چکے ہیں۔ انسان اب ان کے ساتھ دوسرا تو کوئی رابطہ نہیں رکھ سکتا، لیکن انسان چاہتا ہے کہ قیامت کے دن وہ بلند مقام حاصل کریں، چونکہ اس دنیا سے اب ان کا نامہ اعمال کا دامن جو ہے وہ کوتاہ ہو چکا ہے، اب ختم ہو چکا ہے۔ تو انسان اگر درود شریف ان کو ہدیہ کرے تو ان کے درجات میں اضافے کا باعث بنے گا، جیسے روایات میں بیان ہوا کہ اس کا میزان سنگین ہو جاتا ہے۔ تو انسان اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے ان کے لیے جو ہے وہ درود شریف بھیجے، ان کو ہدیہ کرے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اور پھر انسان بیمار ہوتا ہے تو بیمار انسان کی شفا یابی کے لیے بھی بہترین عمل کیا ہے؟ یہی درود شریف ہے کہ انسان درود پڑھے۔ لہٰذا یہ صلوات کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ پھر انسان اپنے خاندان میں، اپنے عزیز و اقارب میں، جو اپنے دوست ہیں، اب آپ نے اتنی فضیلت تو یہاں سن لی ہے صلوات کی، اب ہمارا یہ وظیفہ ہے کہ ہم مبلغ آل محمد بن جائیں، اپنے گھر جائیں، اپنے بیوی کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ مسجد میں آج صلوات کی یہ فضیلت ہمیں معلوم ہوئی ہے۔ اپنے واٹس ایپ کے گروپ میں جا کر اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان کے دوسرے افراد کو اطلاع دیں کہ ہمیں صلوات کی یہ فضیلت آج سنی ہے، امام باقر نے یہ فرمایا، امام صادق نے فرمایا، رسول خدا نے یہ فرمایا۔ تو گویا کہ اس انداز میں ہم اپنے خاندان کے اندر ایک ثقافت کو رائج کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنی مشکلات کے حل کے لیے، اپنی بیماروں کی شفا یابی کے لیے، اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے درود شریف کا ورد کیا کریں، صلوات پڑھا کریں۔ تو یہ ایک ثقافت گویا کہ ہم اس کو ایجاد کرنا چاہ رہے ہیں، اور ایک بہت اہم عمل ہے۔ اور پھر جب انسان صلوات پڑھتا ہے تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہاں تک ختم نہیں ہو، آگے وعجل فرجہم تک اس کو آگے لے کر جائے کہ امام زمان کے ظہور کی اور ظہور میں تعجیل کی دعا ہے اس کے ساتھ، اور اس کی اپنی جگہ ایک فضیلت ہے۔ اور مرحوم علامہ عبد الحسین امینی جنہوں نے کتاب الغدیر لکھی امیر المؤمنین کے دفاع میں، اور امیر المؤمنین کی ولایت اور خلافت بلا فضل کو ثابت کرنے کے لیے جو انہوں نے کتاب ایک لکھی ہے، اور نہایت ہی ایک بے نظیر قسم کی کتاب ہے کتاب شریف الغدیر، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صلوات وعجل فرجہم تک صلوات پڑھتا ہے، میں اسے اپنی کتاب الغدیر کے ثواب میں شریک قرار دوں گا۔ یہ خود ایک بہت ایک عنایت ہے۔ لہٰذا یہاں ایک روایت اگر دامن وقت میں گنجائش و وقت ہے میرے پاس، میں ایک روایت اور پڑھ دوں۔ بسم اللہ۔ اچھا، درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ احسنتم۔ روایت تھوڑا نسبتاً طولانی ہے، میں کوشش کرتا ہوں اس کو جلدی پڑھوں۔ یہ روایت ہے امیر المؤمنین کے ایک جلیل القدر صحابی، صاحب سر، رازدار صحابی جناب قمیل بن زیاد سے متعلق ہے۔ مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار الانوار ہے، جلد نمبر 77 ہے، اور صفحہ نمبر جو ہے وہ 68 اس کے اندر اس روایت کو بیان کیا ہے۔ ان سعید بن زید بن ارطاح قال، یہ سعید بن زید بن ارطاح جو ہے یہ راوی ہے، یہ نقل کرتا ہے۔ البتہ یہ روایت بہار میں دو جگہ پر میں نے اس کو مشاہدہ کیا، ایک جگہ پر متن روایت ہے، یہ تمام قصہ اس کے ساتھ موجود نہیں ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، فقط روایت ہے، لیکن یہاں اس جگہ پر وہ مکمل داستان بھی ہے، راوی نے کیسے قمیل سے سوال کیا وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔
تو یہ جو ہے وہ سعید بن زید بن ارطا آتا ہے قمیل بن زیاد کے پاس، کہتا ہے لقیت قمیل بن زیاد، میری ملاقات قمیل بن زیاد سے ہو گئی، وسألتہ، میں نے اس سے سوال کیا، عن فضل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، کہ تم امیر المؤمنین کے خاص صحابی تھے، بڑے چاہنے والے تھے، بہت تمہاری عقیدت تھی، تم صاحب سر تھے، مجھے علی کی تھوڑا فضیلت تو بیان کرو میرے سامنے۔ فقال، تو قمیل اسے یہ کہتے ہیں، الا اخبرک بوصیۃ اوصانی بہا یوما، اے شخص کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں علی کی وصیت بیان کروں جو انہوں نے مجھے بطور وصیت تعلیم دی ہے، وہ وصیت تمہیں میں بتا دیتا ہوں بجائے اس کے کہ کوئی اور بات میں تمہیں حضرت کی بتاؤں۔ ہی خیر لک، وہ وصیت تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ تم کوئی مجھ سے فضیلت کا سوال کرو، اور وہ خیر جو ہے من الدنیا و ما فیہا، جو کچھ بھی دنیا میں ہے اور جو کچھ بھی اللہ نے خلق کیا ہے اس سب سے افضل ہے اور سب سے بہتر ہے۔ قلت بلا، یہ صحابی کہتا ہے کہ جی ہاں، مجھے آپ وہ فضیلت میرے لیے بیان کریں۔ فقال اوصانی یومن، ایک دن امیر المومنین نے مجھے یہ وصیت کی، فقال، مجھ سے کہتے ہیں، یا قمیل بن زیاد، اے قمیل بن زیاد، کیا فرماتے ہیں، سم کل یوم بسم اللہ، ہر دن کا آغاز تم اللہ کے نام سے کرو اور کہو بسم اللہ۔ دن کا آغاز جب ہوتا ہے کہو بسم اللہ، اور فقط یہاں تک نہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ وتوکل علی اللہ، یہ پورا ذکر کرو، یعنی بسم اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ وتوکل علی اللہ، یہاں تک اللہ کا پورا ذکر کرو تم۔ پھر اس کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں وَذْكُرْنَا، اور اس کے بعد ہمارا ذکر کرو، یعنی اللہ کا ذکر کیا ہے تو اللہ کے ذکر کے بعد اب تم ہمارا ذکر کرو، وَسَمِّ بِأَسْمَائِنَا، اور ہمارے نام لے لے کر ہمارا ذکر کرو، وَصَلِّ عَلَيْنَا، اور پھر ہمارے اوپر درود بھی بھیجو، یعنی اگر انسان ایسے کرے تو اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی علی، اللہم صلی علی فاطمہ، اسی طرح سے آگے انسان حضرت امام زمان تک پورے نام بھی لے اور درود بھی بھیجے، ان کا ذکر بھی ہو گیا، ان کا نام بھی ہو گیا، ان پر درود بھی ہو گیا۔ وَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ رَبِّنَا، اور پھر اس کے بعد ہمارے پروردگار کی بارگاہ میں پناہ کا تقاضا کرو، ٹھیک ہے یہ۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَادْرَعْ بِذَلِكَ، اور اس کے ذریعے سے اپنے وجود سے دور کر دو، عن نفسک، اپنے وجود سے دور کر دو، ما تحوتہ عنایاتوں کا، یعنی جو چیز بھی تمہاری توجہ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں اور تمہیں دور کر رہی ہیں اللہ سے اور آل محمد سے، ان کو اپنے وجود سے دور کر دو اس تمام عمل کے ذریعے سے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں تکفی شر ذالک الیوم انشاء اللہ، تو اس دن تم ہر شر سے محفوظ رہو گے۔ تو یہ باقاعدہ ایک عمل بتایا ہے حضرت امیر المؤمنین نے بطور وصیت قمیل بن زیاد کو، کہ اے قمیل بن زیاد، اگر تم ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی آفات و بلیات سے، جنی و انسی و سماوی بلائیوں سے دور رہنا چاہتے ہو، محفوظ رہنا چاہتے ہو، تو طریقہ یہ ہے کہ دن کا آغاز کرو اللہ کے نام سے، اور پھر اس کے بعد اس طرح سے آگے عمل کو انجام دو، تو خداوند متعال تمہیں ہر چیز سے محفوظ رکھے گا۔ دعا گو ہے خداوند متعال ہمارے اس ذکر کو اپنی عبادت کا درجہ دے۔ دعا گو ہے خالق متعال ہمیں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے معارف کو سمجھنے، سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہے خالق متعال کی بارگاہ میں کہ شاہ صاحب نے اس درس کا اہتمام کیا، مجالس اور یہ بانیان امام بارگاہ و مسجد نے اس کا انتظام کیا، خداوند متعال آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جو حاضرین موجود ہیں، جو غائبین سنیں گے، خداوند متعال سب کی زندگی سے آفات و بلیات کا خاتمہ فرمائے، اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے ہماری زندگیوں پر۔ دعا گو ہیں خداوند متعال جو مومنین بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو محتاج و مقروض ہیں ان کی احتیاجات کو برطرف فرما، قرضوں کو خزانہ غیب سے ادا فرما، جو مومنین اسیر ہیں، بے گناہ اسیر ہیں، ان کو رہائی عطا فرما، جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں انہیں بھی ہماری اس درس کا، اس مجلس کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں مکتوب فرما، ہماری تقصیرات سے درگزر فرما۔ منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آبان و انصار کی فہرست میں
شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج قائم آل محمد۔